रहनुमा पीपुल्स पार्टी सईद गनी इस्लामाबाद में हैं। इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। उसने चेयरमैन नैब से करवाया और ऐसा चेयरमैन नैब जो पाकिस्तान की तारीख का एक मुतनाज़ा तरीन आदमी था, कानून की खिलाफवर्जी करते हुए, कानून को तब्दील करते हुए ताहयात उसको जो है वो चेयरमैन नैब लगाने के प्लान और मंसूबे बना दिए। खत्म हो गई मुद्दत, बना के रखा कि यही रहेगा चेयरमैन नैब, इसलिए कि वो इशारों में नाच रहा। इससे बड़ा माफिया कोई हो सकता है? तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को अगर इसराइली और भारतीय फंड दे रहे थे, जो हम बार बार कहते थे कि भाई कोई इसराइली और भारतीय पाकिस्तानी सियासी जमात को फंडिंग क्यों करेगा, कोई तो अगराज व मकासद होंगे ना, कोई तो उनका टारगेट होगा ना। तो इमरान खान को यह टारगेट दिया गया कि तुम इस मुल्क के इदारों को खराब करो, इस मुल्क के मुआशरे को खराब करो, इस मुल्क की सियासत को खराब करो, इस मुल्क की नई नस्ल को खराब करो। और इमरान खान ने वो काम बड़ी जबरदस्त तरीके से अंजाम दिए हैं। आज भी मैं ये समझता हूं कि जो फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला है वो अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि उस पूरे केस में या जो इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई को फंड करता है उनके इलेक्शन के अंदर, तो ये कोई मामूली जुर्म तो कहते क्या है? तो उसने कोई घर बना लिया है? मुझे एक बात बताइए कि जो लोग जाली डिग्री पे डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उनका क्या जुर्म था? भाई कौन सी करप्शन की थी उन्होंने, कौन से घर बना लिए थे उन्होंने, लेकिन डिस्क्वालीफाई क्यों? हमारे आइन में या कानून में जो चीज लिखी थी उसकी उन्होंने खिलाफवर्जी की थी। अगर कोई शख्स ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई हो गया तो कौन सा कोई जुर्म किया उसने? बकौल इमरान खान के पैमानों के कौन सा जुर्म किया उसने? भाई जुर्म यह था कि उसने पाकिस्तान के आइन और कानून की वायलेशन की। हमारा आइन ये कहता है कि ड्यूल नेशन नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ेगा, कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उसने छुपाया तो उसकी और उसको सजा मिलेगी। भाई इमरान खान ने अगर बैरूनी फंडिंग ली है या गैर जो पाकिस्तानी हैं उनसे पैसे लिए हैं तो ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है, वो जुर्म तुमने किया है। कोई सियासी जमात किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकती। तुमने पाकिस्तानी कंपनियों से भी लिए हैं, तुमने बैरूनी मुमालिक कंपनियों से भी पैसे लिए हैं, तुमने कानून की वायलेशन की, तुमने जुर्म किया है। तुमने इलेक्शन कमीशन में झूठे एफिडेविट एक नहीं दिया है, हर साल दिया है। झूठा एफिडेविट देना जुर्म है। अब ये चीज मैटर नहीं करती कि भाई कोई घर बना लिया, वो भी बनाए, बताता हूं, वो भी बहुत सारे बनाए, लेकिन ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो साबित हुई हैं। इमरान खान झूठा साबित हुआ है, इमरान खान करप्ट और बेईमान साबित हुआ है कि उसने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी फंडिंग सही नहीं दिखाई है। मुझे बताइए कि कोई आदमी आपको पैसे दे, या 100 रुपए ये लोग किसी मस्जिद में जाके दे दो, आप जाके अपने खर्च उस पर करते हैं, भाई आपसे बड़ा बेईमान कौन है? कोई आदमी कैंसर के हॉस्पिटल के लिए, कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए आपको पैसे देता है, आप वो पैसा जाके अपने अल्लाह तल्लों पर खर्च कर दो और कहो जी मैं तो बड़ा ईमानदार हूं। भाई देखिए, गोगी जब भागी तो कोई पीटीआई का आदमी उसको डिफेंड नहीं कर रहा था। एक इमरान खान आया, वो बेचारी तो जो है वो पता नहीं, वो तो कोई रियल एस्टेट का काम कर रही है और वहां से पैसे बना रही है। भाई वापस बुलाओ पाकिस्तान, उसको ना पेश करो इदारों के सामने। हमारे ऊपर इल्जाम लगे तो हम मुजरिम हो जाते हैं। हमें कहा जाता है कि अदालतों के सामने पेश हो जाओ, इदारों के सामने पेश हो जाओ, अपने आप को साफ करो। गोगी पे इल्जाम लगे तो हम लोग से बात भगा देते हैं। यहां अगर मोहसिन बेग साहब सिर्फ ये हवाला दे दें कि रियाम खान करवा देते हैं, उस पर झूठे केसेस बनवा देते हैं, और अगर ये शहबाज गिल जैसा आदमी जिसकी हिमायत में मैंने कोई एक आवाज नहीं सुनी पूरे मुआशरे से, किसी एक आदमी की आवाज नहीं आई कि जी कोई बुरा हो गया इसके साथ, उसको उठा लिया तो कहता है ये कहां होता है माशरों में। मुराद सईद जो है वो पाक फौज से ज्यादा मोतबर है, उसके लिए कोई कुछ न कहे, उसके लिए कोई नाम लेगा तो उसके जूते भी मारेंगे आप, एफआईए उसके घर में भी घुसेगी, उसके खिलाफ झूठे केसेस भी बनाओगे, उसको आप 15-15 केसों में बंद कराओगे। बाकी पाक फौज के खिलाफ अगर बोला तो वो साबित करो, वारंट लेके आओ, ये करो, फलां करो। भाई ये कहां के दौरे में आ रहे हैं? मतलब मुराद सईद का जो मकाम है, जो इज्जत है इमरान की नजरों में, वो हमारी पाक फौज से ज्यादा है। ये तो देखें, इस तरह नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूं कि ये जरूरी है कि जो कुछ एक्शंस हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पाक फौज के शहीदों के मुतल्लिक जो उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे किए हैं या पूरी कैंपेन्स चलाई हैं,
اور وہ منصوبہ بندی کے تحت چلی ہے. عمران خان اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتا. جو شہباز گل نے کہا ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت کہا گیا. دیکھیں میں نے پہلے جو کہا نا کہ ایک دم اچانک سے بات آ جاتی ہے تو وہ اچانک ہوتی ہے. بھئی یہ تسلسل ہے پچھلے 3-4 مہینوں کا. اور مجھے بتائیے کہ عمران خان نے کس موقع پہ کہا ہے کہ جی یہ غلط کر رہے ہیں. وہ تو خود آ کے انسائٹ کرتا ہے لوگوں کو, بھڑکاتا ہے, بہکاتا ہے کہ کرو. نعوذ باللہ وہ کہتا ہے جو میرے خلاف ہے وہ مشرک ہے. وہ لوگوں کو ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ لوگ نبی پاک کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. ان کے جو پیغمبر تھے اللہ کے, وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے. لوگوں تم میرا پیغام جا کے لوگوں تک پہنچو. تم اپنی شکل دیکھو, اپنے کرتوت دیکھو, تم اپنی حرکتیں دیکھو. عمران سے بڑا مورلی جو ہے وہ کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے. فائنینشلی تم کرپٹ ہو. مطلب کہنا نہیں چاہیے بھائی, تمہارے 3 بچے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تم یہاں لوگوں پہ الزام لگاتے ہو. تم اپنے بچوں کو اون نہیں کرتے ہو, تم یہاں لوگوں پہ الزام لگاتے ہو. لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تم لوگوں کو مذہب کا درس دیتے ہو. تم نے کبھی کوئی آج تک بھی وہ خاتم النبیین تو کہہ نہیں سکتا, کلمہ پورا کبھی وہ نہیں پڑھتا, روحانیت اس کو نہیں کہنے آتا, معیشت اس کو نہیں کہنے آتا, حوالے وہ الگ الگ دیتا ہے, امر بالمعروف آدھا کہتا ہے آگے نہیں کہتا پورا کہ جملہ کیا ہے. جس آدمی کو ککھ نہیں پتا مذہب کا, وہ مذہب کا چیمپئن بنا ہوا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے. اور پوری ایک نسل اس نے ہماری جو ہے ایسے راستے پہ لگا دی ہے جو کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کہہ دو توشہ خانے سے جو ہے وہ پتہ نہیں 14 کروڑ کی گھڑی بیچ دی, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ چوری نہیں ہے ان کی نظر میں. بچی کو اپنی نہیں مانتا, کوئی بری بات نہیں ہے. گوگی نے اربوں روپے کما لیے, کوئی بری بات نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے 100 کنال زمین جو ہے ان کو کسی نے لکھ کے دے دی, کوئی بری بات نہیں ہے. تبادلے پنجاب کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں تبادلے کسی حکومت نے نہیں کیے تھے. پنجاب میں 4 سالوں میں ہو گئے تھے, ریٹس فکس تھے. کہتے کوئی بری بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ پیسے ہو رہے. اب وہ آدمی اگر یہ ساری چیزیں کرے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان سے بڑا اس وقت سیکیورٹی رسک جو ہے نا پاکستان کے لیے کوئی نہیں ہے. دیکھیں سیکیورٹیز کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی ایک عام آدمی کو کہتے ہیں, کوئی بم تھوڑی مارتے ہیں. وہ آدمی جو آپ کے اداروں کو تباہ کرنے پہ تل جائے. اور عمران خان نے کسی ادارے کو چھوڑا ہے؟ اس نے عدلیہ کو نہیں چھوڑا, اس نے فوج کو نہیں چھوڑا, اس نے الیکشن کمیشن کو نہیں چھوڑا, اس نے پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑا, اس نے میڈیا کو نہیں چھوڑا. میڈیا کے اندر کیا اس نے کیا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. اس نے ہماری نسل کو نہیں چھوڑا. یہ سیکورٹی تھریٹ یہ ہوتا ہے کسی ملک کے لیے کہ آپ کے تہس نہس آپ کے نظام کو کر کے رکھ دے گا, اور عمران کر رہا ہے. عمران خان نے جب سے یہ ہٹائے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ خوددار خارجہ پالیسی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مودی کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے عوام کے حق میں بہت اچھی ہے, اور کوئی پاکستان کی طرح بھارت کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی مان رہے ہو غلطیاں, کوتاہیاں, ناکامیاں, کہ تم جو وزیر اعظم تھے, بھائی تم کس سے کہہ رہے ہو اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام تھی پچھلے 4 برسوں میں, ذمہ دار کون ہے اس کا؟ تم تھے, شاہ محمود قریشی تھا. لیکن وہ جو مودی کی بات کرتا ہے تو وہ مودی کی کمپین چلا رہا ہے بیسیکلی. وہ جب بھارت میں جب مودی کے لوگ یہ جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا آدمی یہ کہتا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی کی کوئی مثال نہیں ہے اور وہ بڑی خوددار خارجہ پالیسی ہے, تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا مودی کے سامنے کوئی مخالف ٹھہر سکتا ہے؟ یہ مودی کی کمپین چلا, جب ہم کہتے تھے یہ مودی کا ایجنٹ ہے تو اس کو چڑھتے تھے, ان کو مرچیں لگتی تھی. یہ بھارتی ایسے ہی فنڈ نہیں کرتے ہیں. وہ جو کسی بھارتی فوجی کا ایک انٹرویو چل رہا ہے ٹی وی پہ, آپ لوگوں نے بہت دیکھا ہوگا, وائرل ہوا ہوگا, کہتا ہے عمران خان تو بھارت کا دوست ہے بھائی, جو کام بھارت اربوں ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکی وہ عمران خان کر رہا ہے پاکستان میں. پاک فوج کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے, ہمارے اداروں کو تباہ کر رہا ہے. تو عمران خان نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ عمران کر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے نمٹنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو اس زہر کو, اس گند کو, اس مصیبت کو,
اس شر کو, اس فتنے کو روکنے کی کوشش ہم نے نہیں کی تو خدا نہ خواستہ یہ گند اور پھیلے گا. 3-4 مہینوں میں اگر کوئی لگام ڈال دی جاتی تو یہ اتنا گند نہیں پھیلتا. جو مرضی آئے تقریروں میں بولتا رہے, کوئی کچھ نہیں. شیریں مزاری کو کیا کسی نے پکڑ لیا, رات کو عدالت کھل گئی. ٹھیک ہے, کھلنی چاہیے. کہتے ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, زیادتی بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر یہ عدالت سب کے لیے کھلنی چاہیے. یہ انصاف پر سب کو اتنی تیزی سے ملنا چاہیے. وہ جو ریویو پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, جب یہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے پی ٹی آئی کے منرفین, بھائی اس کو بھی تو لگا لینا. اگر عدالت اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہتی ہے اور فیصلے ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس 10 سال سے پڑا ہوا ہے. بھائی سب سے بڑی اگر غلطی عدالت کو درست کرنی ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس میں کرے نا, وہ تو واپس نہیں آئے گا. لیکن کم از کم جو قتل کا جھوٹا الزام اس پہ, اس الزام کو تو صاف کرو. اپنے ماتھے سے جو کلنک کا ٹیکا اس کو تو دھو لو. نہیں, اس کی پرواہ نہیں ہے. عجیب بات ہے. فیصلہ اگر رائے غلطی سے بھی آ جائے تو اس کا بھی فائدہ لاڈلے کو, اور اس غلطی کو درست کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی لاڈلے کو. سبحان اللہ. اس طرح اگر آج عدالت نے ڈسکوالیفیکیشن کے کیس میں بھی وہ سارے پیمانے جو دوسروں کے اوپر اپلائی کیے ہوئے ہیں, پارٹی کے رہنما سعید غنی اس وقت اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی خود کو قانون سے ماورا سمجھتی ہے. پی ٹی آئی ایک بہت بڑا مافیا ہے. چیئرمین نیب کو ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا. کرے نا, وہ تو واپس نہیں آئے گا. لیکن کم از کم جو قتل کا جھوٹا الزام اس پہ, اس الزام کو تو صاف کرو. اپنے ماتھے سے جو کلنک کا ٹیکا اس کو تو دھو لو نا. نہیں, اس کی پرواہ نہیں ہے. عجیب بات ہے. فیصلہ اگر رائے غلطی سے بھی آ جائے تو اس کا بھی فائدہ لاڈلے کو, اور اس غلطی کو درست کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی لاڈلے کو. سبحان اللہ. اس طرح اگر آج عدالت نے ڈسکوالیفیکیشن کے کیس میں بھی وہ سارے پیمانے جو دوسروں کے اوپر اپلائی کیے ہوئے ہیں اس کو غلط کہہ دے, چونکہ یہ لاڈلے کو بچانے کا طریقہ, اگر وہ درست ہیں تو عمران خان کو دنیا کی کوئی طاقت ڈسکوالیفائی ہونے سے نہیں بچا سکتی ہے. اگر اس کو بچانے کے لیے پھر راستے ڈھونڈے جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی, میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں, ہمارے اندر تھوڑا سا تو کچھ احساس کمتری پیدا ہوتی ہے نا کہ بھئی ہمارا جرم کیا ہے. وہ جو آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ڈومیسائل کمزور ہے, ہماری کوئی شکلیں بہت ہی بری ہیں, ہمارے کوئی نام کسی کو پسند نہیں ہے, ہمارا رنگ کوئی بہت کسی کو پسند نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے انصاف کے پیمانے مختلف ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے انصاف کے پیمانے مختلف ہیں. آج بھی آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں وہ کیسز اسلام آباد میں, راولپنڈی میں آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل سکتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جرم سرزد ہوا ہے سندھ میں, کیسز چلائے جا رہے ہیں پنجاب میں. جو ملزم ہے اس کا تعلق, جو اس کے اوپر الزامات ہیں ان کا تعلق ہے صوبہ سندھ سے, لیکن جیلوں میں رکھیں گے مڈیالہ کی. آج پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا کہ جن پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر الزام ہے, چاہے وہ کے پی کے ہوں چاہے وہ پنجاب کے ہوں, ان کو ڈالو سندھ کی جیلوں میں اگر یہ پیمانہ ہے. کیونکہ پنجاب کی جیلوں میں ان کو آسائشیں ہوں گی, کے پی کے کی جیلوں میں ان کو آسائشیں ہوں گی, ان کو آپ بھیجو سندھ کی جیلوں میں تاکہ وہ اپنی صوبائی حکومتوں کا انڈیو ایڈوانٹیج نہ لے سکے, ان کو فیور نہ مل سکے. تو یہ جو برابری کی بات جو ہمارا آئین کرتا ہے, ہمارے قانون کرتے ہیں, وہ نظر آنے چاہیے. رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی.